بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی خرید لی ہے، سو نافع نہ ہوئی ان کی تجارت ان کے حق میں اور نہ ہوئے راہ پانے والے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور چھوڑ دیا ان کو ان اندھیروں کے اندر کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو اب یہ نہیں لوٹیں گے۔ یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے زور کی بارش برس رہی ہے آسمان سے، اس میں اندھیرے بھی ہیں اور گرج اور بجلی کی چمک بھی۔ یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ٹھونس لیتے ہیں مارے کڑک کے موت کے ڈر سے، اور اللہ ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں، جب چمکتی ہے ان پر تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جب ان پر تاریکی طاری ہوتی ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو سلب کر لیتا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى، یہاں اللہ تعالیٰ بڑے پیارے انداز میں سمجھا رہے ہیں کہ اہل ایمان کے سامنے دونوں راستے تھے، مگر انہوں نے گمراہی کو چھوڑ کر ہدایت کا راستہ اختیار کیا۔ اگرچہ انہیں اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی، تکالیفیں اور آزمائش سے گزرنا پڑا، قربانیاں دینا پڑی، لیکن انہوں نے سب کچھ منظور کر لیا اور اس کے بدلے میں ہدایت لے لی۔ رابوح یربحو کے معنی تجارت وغیرہ میں نفع اٹھانا ہے، جو کہ ایک جائز عمل ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اس آیت کریمہ میں شب تاریک کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اور علامہ اقبال کا شعر، اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو، تیرے لیے ہے میری شعلہ نوا قندیل۔ اندھیری شب ہے، قافلہ بھٹک رہا ہے، کچھ لوگ بڑے ہمت کر کے اندھیرے میں بھی ادھر ادھر سے لکڑیاں جمع کرتے ہیں اور آگ روشن کرتے ہیں، لیکن عین اس وقت جب آگ روشن ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کی بھلائی سلب ہو جاتی ہے۔ پہلے وہ اندھیرے میں اس لیے تھے کہ خارج میں روشنی نہیں تھی، اب بھی وہ اندھیرے میں ہی رہ گئے ہیں کہ خارج میں روشنی تو آ گئی مگر ان کے اندر کی روشنی گل ہو گئی اور ان کی بصارت سلب ہو گئی۔ یہ مثال ہے ان کفار کی جو اسلام کی روشنی پہلنے کے باوجود اس سے محروم رہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہر سو تاریکی چھائی ہوئی تھی، کوئی حقیقت واضح نہیں تھی، قافلہ انسانیت اندھیری شب میں بھٹک رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے آگ روشن کر دی، اس طرح ہدایت واضح ہو گئی۔ آسم بہرے کو کہتے ہیں اور سمن اس کی جمع ہے۔ اب کم گونگے کو کہتے ہیں اور بکمن اس کی جمع ہے۔ آما اندھے کو کہتے ہیں، عمیٌ اس کی جمع ہے۔ فرمایا کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ لوٹنے والے نہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ اور عتبہ وغیرہ، جو اس وقت سب کے سب زندہ تھے جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں، اور یہ سب کے سب غزوہ بدر میں واصل جہنم ہوئے، جو سن 2 ہجری میں ہوا۔
یعنی صحبتناک کڑک سے کہیں ان کی جانیں نہ نکل جائیں، مگر اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، یہ بچ کر کہاں جائیں گے۔ اگلی آیت کریمہ میں ارشاد ہے کہ جو ہی انہیں ذرا سی روشنی محسوس ہوتی ہے اور دائیں بائیں کچھ نظر آتا ہے تو کچھ دور چل لیتے ہیں۔ یہ ایک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ بارش ہو رہی ہے، یعنی قرآن مجید آسمان سے نازل ہو رہا ہے، اور بارش کو قرآن مجید نے ماءً مبارکن قرار دیا ہے اور خود قرآن کو کتاب مبارکن قرار دیا ہے۔ اور یہ کہ کڑکے ہیں، گرج ہے، کفر سے مقابلہ ہے، کفر کی طرف سے دھمکیاں ہیں، اندیشے اور خطرات، امتحانات اور آزمائش ہیں۔ چنانچہ منافقین کا معاملہ یہ ہے کہ کہیں ذرا حالات کچھ بہتر ہوئے، کچھ پرسکون ہوئے تو مسلمانوں کے شانہ بشانہ تھوڑا سا چل لیا، مگر جب بھی مسلمانوں پر آزمائش اور ابتلا آئی تو ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ فوری گرفت نہیں کرتا، اس نے انسان کو ارادے اور عمل کی آزادی دی ہے۔ اگر تم صادق مومن بن کر رہنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس روش کو تمہارے لیے آسان کر دیں گے۔